السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسول کی بیٹی دربار کیوں گئیں؟ یہ ایک بہت عام سوال ہے جو اکثر اٹھایا جاتا ہے۔ آیا صرف فدق جو بطور مال ایک قسم کا مال تھا اس کے لیے جناب سیدہ دربار گئیں؟ پھر اعتراض اٹھتا ہے کہ وہ تو سرداران جنت کی والدہ ہے، نساء العالمین، عورتوں کی سردار ہے، تو ان کو مال کی کیا ضرورت تھی کہ فدق کے لیے دربار گئی ہوں؟ آخر گئی کیوں تھی؟ تو یہ بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ صرف فدق کے لیے، صرف مال کے حصول کے لیے جناب سیدہ نے مطالبہ پیش کیا، بلکہ سیدہ کے سامنے دو چیزیں تھیں، دو اہم اہداف تھے کہ جن کے حصول کے لیے بی بی نے آواز اٹھائی تھی۔ پہلا ہدف تھا خلافت اور امامت کا دفاع، کہ پیغمبر گرامی اسلام نے ببانگ دوہل یہ فرمایا تھا دعوت ذوالعشیرہ میں بھی، یا علی انت وسیع و خلیفتی من بعدی، غدیر کے میدان میں من کنت مولا فہذا علی مولا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ کئی مقامات پر علی کی ولایت و خلافت و امامت کا اعلان فرمایا تھا، لیکن جب پیغمبر کی رحلت کے بعد یہ ایسا حق غصب ہوا تو جناب سیدہ نے اس حق کے غصب ہونے پر آواز اٹھائی، اور خود اس لیے گئی کہ ہو سکتا ہے نبی کی بیٹی کا احترام کیا جائے، یعنی اس حق کے دفاع کے لیے جناب سیدہ اتنی عظمت اور عزت والی بی بی نے قربانی پیش کی۔ اور دوسرا فدق، یہ جناب سیدہ کا اپنا حق تھا جو یہودیوں کی طرف سے پیغمبر کو ہبہ ہوا تھا، مال فیض تھا، پیغمبر کی ذاتی ملکیت تھا، اور پیغمبر نے اپنی بیٹی کو وہ ہبہ کیا تھا، تحریر تھی، اور بی بی نے وہ تحریر پیش کی، گواہ پیش کیے، جھٹلائے گئے، تو بی بی نے بطور میراث مطالبہ کیا کہ میری میراث تو ہے، میں پیغمبر کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ جب اس کو بھی رد کیا گیا تو ہم اس بات کو یہ سمجھیں گے کہ جناب سیدہ کے یہ دربار میں ان دو اہداف کے لیے جانا ضروری بھی تھا، کیونکہ حق کا دفاع کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ ڈاکٹر شہید محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ یاد آتا ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ حق کی تلاش کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا یہ حق کی توہین ہے، اور جناب سیدہ کے سامنے جو عالمہ غیر معلمہ ہیں حق واضح تھا، اور اسی حق کی غصب ہونے پر جناب سیدہ نے آواز بلند کی اور بتا دیا جا کر حق ملے یا نہ ملے، یہ جناب سیدہ نے ہمیں تہذیب سکھائی ہے، حق ملے یا نہ ملے، حق اگر غصب ہوتا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے، اپنے حق کا مطالبہ کرنا ضروری ہے۔ اور آج اس معاشرے میں حقوق کی پامالی ہمارے سامنے ہے، اگر آج ہم اپنے حق کے دفاع کے لیے مطالبہ نہیں کرتے، آواز اس کے خلاف، غصب کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، تو ہم ظالمین کے ساتھ شمار ہو سکتے ہیں۔ اور یہ حقیقت یہی ہے کہ اگر بندہ حق ہو اور مطالبہ نہ کرے، گویا اس پر راضی ہو جائے، تو یہ ظالم کے ساتھ تعاون اور مدد ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ ہمیں سیدہ کی یہ سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو جاننے، حق کو ماننے، حق کو سمجھنے، حق کو برداشت کرنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔